بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اور ناظرین، اس دفعہ میں جو اپنے یوٹیوب پہ یہ جو پیغام ریکارڈ کرا رہا ہوں، کافی دنوں سے میرے ذہن میں ایک خلش تھی جو میں چاہتا تھا کہ میں اپنی نوجوان نسل کو اس کی آگہی دوں، اور اس میں کرب میں مبتلا تھا، اس کرب آگہی میں مبتلا تھا۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ بات میں کروں، اور کچھ تذبذب بھی تھا، کچھ تھوڑا سا اس بات کا خیال بھی آتا تھا کہ شاید یہ مفید ہے یا نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں ہماری نوجوان نسل کے لیے یہ آج کے دور میں جو موجودہ صورتحال پاکستان میں ہے، اس میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری نوجوان نسل کو یہ آگہی ہونی چاہیے کہ ہماری تاریخ میں بے وفائی کا سفر کتنا پرانا ہے۔ تو یہ جو میری ویڈیو ہے، اس کا ٹائٹل ہے پولیٹیکل بیٹریل، یعنی سیاسی بے وفائی، پاکستان کی تاریخ کی سیاسی بے وفائی، پولیٹیکل بیٹریل۔ تو بات یہ ہے کہ اس کو یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ پاکستان بن گیا، مرحوم قائد اعظم نے جو سٹرگل کی، جو محنت کی، اس میں جن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، جن لوگوں نے اس کی مخالفت کی، اس میں پہلی بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پاکستان میں جتنی بھی مین مذہبی تنظیمیں ہیں، انہوں نے پاکستان کے بننے کی مخالفت کی، پاکستان کے وجود کی مخالفت کی، اور ان لوگوں نے پاکستان بننے کے بعد پھر قائد اعظم کے ساتھ فوری طور پہ تو ہاتھ نہیں ملایا، کیونکہ قائد اعظم جو ہے اس کے بعد علیل پڑ گئے، اور ان کا بیشتر وقت علاج کے لیے جو ہے وہ کوئٹہ میں گزرا، اور پھر صرف وہ 1 سال کے بعد ہی وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اور ان کا جب کراچی لایا گیا تو ایک ایمبولینس بھیجی گئی حکومت پاکستان نے اس وقت، جو راستے میں خراب ہو گئی، اور اسی میں ہی قائد اعظم محمد علی جناح انتقال کر گئے۔ یہ ہماری جو سیاسی تاریخ کی ابتدا ہے، یہ اہتمام ہم نے کیا اپنے قائد کے لیے ان کے انتقال سے پہلے۔ بہرحال وہ دنیا سے چلے گئے، اور جو آج کل ہمارے جو سیاست میں اعلیٰ ترین منصب پہ ہیں، مولوی فضل الرحمان صاحب، ان کے والد صاحب مفتی محمود الرحمان صاحب جو تھے، ان کا یہ بیان ہے کہ ہم اس گناہ میں ہمارے ہاتھ نہیں رنگے ہوئے، پاکستان کے بنانے کے گناہ میں ہم شامل نہیں تھے، یہ ان کے الفاظ تھے۔ تو یہ اس کو پاکستان بننے کو گناہ سمجھتے تھے، لیکن ہم نے زندگی میں یہ دیکھا، برسہ برس سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کے صاحبزادے، ابھی تو خیر ان کے پوتے بھی وزیر ہیں اس موجودہ حکومت میں، تو یہ ماشاءاللہ پاکستان کے دستور کی شقیں کوٹ کر کے بات کرتے ہیں، آئین کی بات کرتے ہیں، اور اس کے مطابق حکومت میں جب موقع ملتا ہے ہر حکومت میں کہیں نہ کہیں شامل ہو جاتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد لیاقت علی خان وزیر اعظم تھے، تو آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ گولی کا نشانہ بن گئے، اور اس کو جس شخص نے گولی ماری اس کو بھی گولی مار دی گئی۔ جس پولیس افسر نے ان کو گولی ماری یا مروائی، اس کو بڑی ترقی دی گئی اور بڑے اعزازات دیے گئے، اور بعد میں بہت زیادہ نوازا بھی ہے، اور اس طرح سے وہ بہت مرنے سے پہلے بہت امیر ریٹائر افسر کے طور پہ انہوں نے انتقال کیا۔ پھر سکندر مرزا کا دور آیا، ان کو بھی معزول کر کے ایوب خان حاکم بن گئے، اور اس طرح سے پھر پاکستان میں ایک فوجی حکومتوں کا دور شروع ہو گیا، اور پھر وہ دور ایسا چلا کہ پاکستان کی دستور اور آئین میں تو حدود و قیود محدود ہیں، ان قومی ادارہ ان کے حدود و قیود لکھے ہوئے ہیں، لیکن عملی طور پہ وہ اتنے پاورفل ہو گئے، اتنے طاقتور ہو گئے کہ جمہوریت کے نام پہ جب ایک انتخاب میں محترمہ فاطمہ جناح نے ان کے خلاف الیکشن لڑنے کی جسارت کی، تو اس کے پاداش میں محترمہ فاطمہ جناح کو غلیظ اور گندی گالیاں تک دی گئیں، ان کی توہین کی گئی، اس قدر توہین کی گئی
کہ حتیٰ کہ وہ نہ صرف انتخاب سے دستبردار ہوئیں بلکہ کچھ مصدقہ غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق جس خاتون نے ان کی میت کو نہلایا، ان کے مطابق محترمہ فاطمہ جناح کے جسم پہ خون کے دھبے تھے اور سر میں خون بہہ رہا تھا۔ اب یہ بات تاریخ کے صفحوں میں دفن ہے کہ ان کو قتل کیا گیا یا وہ اپنی طبعی موت خود مریں۔ بہرحال وہ اس دنیا سے چلی گئیں۔ پھر برسا برس ایوب خان نے بغیر کسی کی شرکت کے حکومت کی، مغربی اور مشرقی پاکستان دونوں پہ حکومت رہی۔ اس دوران میں پھر ذوالفقار علی بھٹو صاحب سندھ سے ان کے وزیر بنے۔ بھٹو صاحب ایوب خان کو ڈیڈی کہتے تھے اور پھر اتفاق سے 1965 کی جنگ میں بھٹو صاحب وزیر خارجہ تھے، اور پھر تاشکند میں جب وہ جنگ بندی کے سلسلے میں مذاکرات پہ گئے تو وہاں سے انہوں نے ایک اعلان کیا کہ ایوب خان نے ملک کا سودا کیا، اور اس طرح سے وہ واپس لوٹے تو ایوب خان کو گندی گالیاں دینا شروع کر دیں، اور ایوب خان کے خلاف انہوں نے ایک پارٹی بنائی، اور اس طرح واپس آ کے انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی، اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوریت کے نام پہ ایک پارٹی بن گئی، اور ان کا مین ہدف جو تھا وہ ایوب خان تھا۔ تو اس طرح وہ ایوب خان کو چھوڑ کے ان کے خلاف مہم جوئی پہ اتر آئے۔ پھر اس کے بعد یحییٰ خان کا دور آ گیا۔ ایوب خان نے جو ہے وہ حکومت یحییٰ خان کو دے دی، تو یحییٰ خان جو تھے وہ پتہ نہیں حکومت کتنی اچھی یا بری کرتے تھے، لیکن بہرحال انتخاب انہوں نے کروائے، اور ان کے نتیجے میں اکثریت جو تھی وہ عوامی لیگ کو آ گئی، جو بنگلہ دیش بعد میں بنا، اور ان کے خلاف اگرتلہ سازش کیس چل رہا تھا، اور بھٹو صاحب نے یہاں پہ اعلان کر دیا تھا کہ جو شخص بھی وہاں ڈھاکہ میں اسمبلی کے اجلاس میں جائے گا ہم اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے، اور اس طرح سے پھر وہ ایک 1971 کی جنگ میں وہ ہمارا آدھا ملک بنگلہ دیش بن گیا۔ یہ بڑی تکلیف دہ ایک تاریخ ہے ہماری، جو کہ ہمیں سب کو پتہ ہونی چاہیے، اور آج وہی علیحدہ ہونے والا ملک، اس کی کرنسی آج ہمارے ملک سے کہیں زیادہ مہنگی ہے، ہمارا پاکستانی روپیہ آج اس سے کہیں سستا ہے۔ وہ جو بھائی علیحدہ ہوا تھا وہ ہم سے کہیں آگے بڑھ گیا ترقی میں، اور ہم بہت پیچھے رہ گئے۔ آگے بڑھتے ہیں، پھر بھٹو صاحب نے یہاں حکومت کی، انہوں نے اسمبلیاں بنائیں، دستور بنائے، قانون بنائے، لیکن وہ تعلیم تو ان کی مغرب میں ہوئی تھی، لیکن وہ طبیعتاً فطرتاً بہت آمرانہ ذہن کے مالک تھے، جمہوریت کا اعلان کرتے تھے لیکن کسی سے اپنا اختلاف برداشت نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی ہی پارٹی کے معراج محمد خان اور کچھ لوگوں کو بہت زیادہ تشدد سے نکالا اور مارا بھی، اور جو ان کے خاص پسندیدہ لوگ تھے جو ان کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے ان کو بہت فائدہ ہوا۔ یہاں ایک بات اور قابل ذکر ہے جو نوجوان نسل کو جاننا ضروری ہے، بلکہ پوری قوم کو جاننا ضروری ہے، کہ حاکم علی زرداری صاحب جو کہ آصف علی زرداری صاحب کے والد تھے، ان کا دور دور سے پاکستان پیپلز پارٹی سے یا ان سے کسی قسم کا کوئی نظریاتی تعلق نہیں تھا، اور وہ عوامی نیشنل پارٹی میں تھے جو کہ ولی خان کے گروپ کے تو، اور ان کی خواہش رہی ہمیشہ کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کریں، لیکن وہ نہیں کر پائے کیونکہ وہ بھٹو صاحب نے ان کو اس قدر قربت نہیں دی۔ یہ ان کے جانے کے بعد یہ واقعات ہوئے کہ آصف صاحب جو ہیں وہ پھر ان کے داماد بنے اور پھر وہ پاکستان کے صدر بھی بنے، یہ ایک اور سفر ہے، اس پہ پھر کبھی بات کریں گے۔ تو بہرحال ان کا سیاسی طور پہ، نظریاتی طور پہ کسی قسم کا پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق نہیں تھا، زرداری صاحب کا یا ان کے والد صاحب کا۔ یہ جب بے نظیر سے شادی ہو گئی تو وہ پیپلز پارٹی کے وہ شریک سفر ہو گئے، اور محترمہ کے بھی ہم سفر ہو گئے، اور اس کے بعد وہ پیپلز پارٹی کے بھی قائد بن گئے، اور اس کے بعد ان کے شہادت کے بعد یہ
بیوی کی شہادت کے بعد یہ پھر صدر پاکستان بن گئے۔ اب یہ جو سفر ہے اس میں کچھ باتیں اور بھی بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ قیادت میں تبدیلیاں آئیں، تو جس طرح ملتان سے یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں، ان کا بھی کبھی خاندانی طور پہ جو پس منظر ہے سیاسی، وہ مسلم لیگ کے لوگ تھے، اور ان کا تعلق کبھی پیپلز پارٹی سے نہیں تھا، بلکہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ان کے خلاف جو بھی کنونشن ہوتا تھا ان کے گھر پہ، تو وہ مسلم لیگ کا ہوتا تھا، اس میں قیوم خان اس کی قیادت کرتے تھے۔ یہ مسلم لیگ قیوم گروپ کہلاتی تھی۔ تو یہ سارے جو ملتان میں میٹنگز تھیں، یہ یوسف رضا گیلانی اور ان لوگوں کے گھروں پہ، ان کے جو والد صاحب اور چچا تھے مخدوم رحمت حسین گیلانی صاحب اور علمدار حسین گیلانی صاحب، یہ وہاں کے معزز لوگ تھے، تو ان کے گھر پہ مسلم لیگ کے کنونشن ہوتے تھے، اجلاس ہوتے تھے، اور میں نے زمانہ طالب علمی میں یہ اجلاس خود اٹینڈ کیے ہیں، مجھے معلوم ہے۔ بہرحال حامد رضا گیلانی جو ان کے ایک چچا تھے، وہ پیپلز پارٹی میں بھٹو صاحب کے ذاتی تعلقات کی وجہ سے وہ جوائن کیے تھے، انہوں نے پیپلز پارٹی جوائن کی تھی، اور وہ کینیا میں پاکستان کے سفیر بھی رہے، اور پھر بعد میں انتقال ہو گیا۔ تو وہ لیکن یوسف رضا گیلانی صاحب کا پیپلز پارٹی سے کوئی نظریاتی تعلق نہیں تھا، لیکن انہوں نے بعد میں پیپلز پارٹی جوائن کی۔ ضیاء الحق کے دور میں بھی یہ انٹر ہوئے مجلس شورا کی طرف سے، اور ضیاء الحق کے دور میں انہوں نے سیاست میں قدم رکھا، اور جب مجلس شورا بنائی تو ان کے جو ماموں تھے حسن محمود گیلانی، انہوں نے ان کو شورا میں داخل کیا۔ بعد میں پھر یہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو کے انہوں نے پھر اپنا سیاسی کیریئر کا آغاز کیا۔ تو ظاہر ہے پھر بھٹو صاحب نے پھر اپنی پسند سے یہ ان کا انتخاب کیا ضیاء الحق صاحب کا۔ ضیاء الحق صاحب کو انہوں نے اس لیے پسند کیا کہ یہ جو تھے ضیاء الحق صاحب بہت لائق افسر مانے جاتے تھے حکم کی تعمیل کرنے میں، کیونکہ ان کے اوپر یہ الزام تھا کہ یہ اردن میں جب وہاں پہ حکومت نے ان کو ڈیپوٹیشن پہ بھیجا تھا، تو ایز اے بریگیڈیئر انہوں نے فلسطینیوں کو خوب اس وقت کے حاکم کے ماتحت انہوں نے خوب وہاں پہ فلسطینیوں کا قتل عام کیا تھا۔ تو جب یہ واپس آئے تو بھٹو صاحب نے ان کی فائل پڑھی تو اندازہ ہوا کہ یہ آدمی میری اطاعت میں رہیں گے، اور انہوں نے وعدہ بھی کیا کہ میں آپ کی اطاعت کروں گا۔ لیکن ضیاء الحق صاحب نے پھر ایک دن ایسا آیا، انہوں نے کتنے جرنیلوں کو ریٹائر کر کے ان کو اوپر لا کے جرنیل بنایا اور ان کو آرمی کا چیف بنایا، اور انہوں نے ہی ان کو ایک دن صبح پھر ایک کیس بنا جس میں اس کے پھانسی کا حکم کروایا گیا مولوی مشتاق کے تھرو۔ اسی طرح عدالتیں لاہور میں لگیں، اور ایک مولوی مشتاق نام کا ایک مولوی تھا، مولوی مشتاق نام تھا، وہ چیف جسٹس تھا، تو اس نے بہرحال ان کو سزائے موت دی، اور اس سزائے موت کی انڈورسمنٹ صدر نے کر دی ضیاء الحق نے، اور ان کو پھانسی لگا دی، اور رات کی تاریکی میں ان کا جنازہ اٹھایا گیا لاڑکانہ سے۔ ان کی لاش جو ہے وہاں پنڈی سے وہاں بھیج دی گئی اڈیالہ جیل سے لاڑکانہ میں، اور اس طرح یہ ایک سیاسی سفر ختم ہوا۔ لیکن ان کے مزار پہ ابھی بھی آصف زرداری صاحب اور ان کی فیملی کے لوگ جو ہیں عرس مناتے ہیں، اور آج بھی بھٹو صاحب کی نظریاتی جو پیشوا موجود ہیں، اور کافی لوگ ان کو ابھی بھی فالو کرتے ہیں اور ان کے ساتھ وفادار ہیں۔ اور پھر ضیاء الحق نے ہی میاں صاحب وغیرہ کی جو فیملی تھی، ان کا سیاسی پس منظر کوئی نہیں تھا، ان کو پھر انہوں نے سیاست میں داخلہ دیا، یہ تجارت کرتے تھے۔ ان کے والد صاحب نے پھر جنرل جیلانی کے تھرو ان کو اس میں داخلہ دیا سیاست میں، اور پھر یہاں سے ان کا سیاسی سفر کا آغاز ہوا۔ اور اس میں یہ بھی بات قابل ذکر ہے کہ میاں صاحب کے ساتھ شیخ رشید صاحب اور شاہ محمود صاحب کافی عرصہ وزیر رہے اور ان کے ساتھ تھے، اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن کے بڑے نام ہیں اور وہ سیاست میں میاں صاحب کے ساتھ تھے، پھر وہ تبدیل ہو کے ان کی وفائیں اور طرف چلی گئیں۔ تو یہ سیاسی ادھر سے ادھر لوگ ہوتے رہے اور بے وفا ہوتے رہے، اور ابھی بھی بے وفا ہیں۔ جیسے کہ میاں صاحب کے جو اس وقت جو سیاسی طور پہ جو والد تھے، سیاسی والد، وہ ضیاء الحق تھے، اور ضیاء الحق کا بیٹا اس وقت اعجاز الحق جو ہے وہ ان کو مل بھی نہیں سکتا، اور وہ ان سے کوئی ملاقات نہیں ہے ان کی، وہ بھی بے وفائی کے اس درجے پہ نکلے۔ اور اس لیے ہمارا سفر
پرویز مشرف صاحب کی ابھی آج ہی انتقال کی خبر ہے، تو پتہ چلا ہے کہ ان کو باقاعدہ دبئی سے پاکستان میں تدفین دی جائے گی، اور ان کو ظاہر ہے کہ فوج کے سربراہ رہے ہیں اور انہوں نے 65 اور 71 کی جنگ بھی لڑی، تو ان کی تدفین کو کوئی روک نہیں سکا، حالانکہ ان کے ہوتے ہوئے ان کے پھانسی کے حکم بھی کروا لیے گئے تھے، اور ان کے لیے بہت کچھ، ان کی تذلیل اور ان کی توہین کے لیے بہت بندوبست تھا، لیکن وقت پورا ہو گیا، کسی کا رہنا نہیں، اور سب کو ایک دن چلا جانا ہے۔ لیکن جاتے جاتے میں اتنی گزارش کروں کہ اس پورے کھلواڑ میں، اس سیاسی کھلواڑ میں جو ہمارے ساتھ، عوام کے ساتھ ہوا، وہ یہ ہے کہ عمان سے ریال عمانی کے مقابلے میں اس وقت 700 روپے کا ہو گیا پاکستانی روپیہ، اور بہت تکلیف دہ بات ہے، اور ہم لوگ معاشی طور پہ اس قدر نیچے چلے گئے ہیں کہ ہمارا جو پاکستانی روپیہ ہے وہ اس وقت زوال پذیر ہے، اور ہم لوگ بہت غیر یقینی صورتحال کا شکار ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں جو بھی حاکم وقت ہیں یا جو اقتدار میں ہیں یا جو اس میں ہماری مدد کر سکتے ہیں، براہ کرم تارکین وطن پاکستانیوں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کیا جائے، اور ہمارے ساتھ کوئی کانفیڈنس بلڈنگ کی بات کی جائے، تاکہ ہم سے جو کچھ بھی ہو سکے گا ہم اپنے وطن کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہیں۔ السلام علیکم وما علینا الا البلاغ۔ شکریہ، السلام علیکم۔